آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ آج ہے 10 محرم الحرام، اتوار، یوم عاشورہ کا دن۔ جس طرح یہ دن بڑا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جو لوگ بھی آج کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، یقین جانو پورا سال ان لوگوں کے گھر سے نہ رزق ختم ہوتا ہے، نہ دولت ختم ہوتی ہے، نہ ان کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا، پورا سال ان کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ یقین جانیں یہ عمل صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا، اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ آج اس کی رحمت کے طلبگار لوگ اس عمل کے لیے حاضر ہو جائیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ عمل انتہائی آسان ہے، لیکن اتنا مجرب ترین عمل ہے کہ کہتے ہیں یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور جو بندہ آج کے دن کرتا ہے اس کا بھی مقدر سنور جاتا ہے، اس کے گھر والوں کی بھی قسمت بدل جاتی ہے۔ جو اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو رحمت خداوندی کا طلبگار ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنی تمام دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے، جو ابھی تک نہیں مل سکا وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس نے ماہ محرم الحرام کے پہلے سارے دن سستی میں، غفلت میں گزار دیے ہیں، ابھی تک اپنی مرادیں نہیں پا سکا، اس کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ آج 10 محرم، یوم عاشورہ، اتوار کا وہ مبارک دن۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج کے دن سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ آج کا سارا دن حالت باوضو میں رہیں، جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں۔ گرمی کا موسم ہے، کون سا کوئی سردی کا موسم ہے، باوضو رہیں، اور پھر دیکھیں شام تک کیسے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل کس قدر تمہیں ملتا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کا طرح یاد کرنا ہے کہ قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ اور آج کے اس عمل میں اللہ الصمد کا اسم مبارک بھی موجود ہے، جو آج کے دن کا بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل ہے، اور اسی لیے آج کے دن جس شخص نے اس عمل کو کر لیا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنا مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے۔ سورۃ کوثر جس مقام پر پڑھنی ہے، استغفار جس طرح پڑھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو فرداً بتاؤں گا، کیونکہ آج آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل بڑا آسان ہے، ہر شخص کو آتا ہے، بس یہ جتنی چیزیں بتاؤں گا بچہ بھی اگر اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کسی بھی قسم کے مسئلے کے اندر پیش ہے، یعنی کوئی بھی اس کا مسئلہ ایسا ہے جو حل نہیں ہو رہا، بڑی بڑی سفارشوں، بڑے بڑے پیسے کے ذریعے بھی مسائل نہیں حل ہوتے، تو اس عمل سے بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بخت سنوارنے والا، قسمت سنوارنے والا، تقدیر بدلنے والا، زندگی بدلنے والا، حالات بدلنے والا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس لیے اس عمل کی برکت سے پورا سال خوشحالیاں رہتی ہیں، اور آج شام ہی دیکھیں گے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف آج 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے۔ میں نے ویسے آپ کو اشارتاً یہ بتا دیا ہے، یہ درود پاک پڑھیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ اس قدر تمہیں ملیں گی کہ تمہارے تمام مسائل بیٹھے بٹھائے حل ہو جایا کریں گے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت اس عمل کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے اس بندے پر، اللہ تعالیٰ رحمتیں اس بندے پر برساتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل اس بندے کو ملتا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو یہ 9 انعامات ملیں اور یہ نعمتیں ملیں اور یہ تمام اس کی حاجتیں آج پوری ہو جائیں، تو وہ بندہ جس کو گھر کی طلب ہے وہ گھر کی نیت سے پڑھے، جس کو دولت کی طلب ہے وہ دولت کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کی نیت سے پڑھے۔ الغرض جس نیت کے ساتھ اس کو پڑھتے جاؤ گے وہ تمہاری تمام حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ دین اور دنیا میں اسے کبھی کمی رہتی ہی نہیں ہے، اور سکون قلب کی دولت سے وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب درود ابراہیم آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے رحمت و خوشنودی حاصل ہوگی، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی
آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر میرے رب کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی ختم، مال و اسباب میں برکت، خاتمہ اچھا، اس کے علاوہ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ عمل کا آغاز ہو چکا، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے، مکمل فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر الف سے لے کر یا تک مکمل دیکھ کر سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ کیجیے گا۔ اعمال کے اندر صرف 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک عمل کی ترتیب ہوتی ہے، عمل کے اندر نیت کیا کرنی ہے، عمل کو کس طرح پڑھنا ہے، تعداد کیا کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا، پھر جب بندہ عمل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہر حال میں میرا رب اس بندے کو کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کو نہیں آتا تو وہ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو یاد ہے، لیکن کوشش کریں اگر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں تو مزید آپ کو ملیں گی، کیونکہ اس کے اندر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر موجود ہے، اور صحابہ کرام پر بھی، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت پر بھی اس کے اندر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو درود پاک آپ کو یاد ہے۔ اس سے کیا کیا ملے گا؟ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، تمام کام آسان ہو جائیں گے، نزاع کے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، مخلوق خدا بھی محبت کرے گی، کسی کی کبھی محتاجی نہیں ہوگی، قبر میں بھی وسعت ملے گی، آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، حاجتیں بھی ساری پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی آپ کی۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، فلاح اور کامیابی بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ اور اس کے بڑے فائدے ہیں، اگر ایک ایک فائدہ بتاؤں وقت بہت چاہیے، میں صرف اختصار کے ساتھ عمل سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن تک یہ عمل پہنچے۔ آپ بھی آگے میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، اس کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ آج ہر شخص اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے، ہر میرا بھائی بہن اس عمل کو کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکے، اپنی حاجتوں کو پورا کر سکے، اللہ کے خزانے حاصل کر سکے، رحمت خداوندی حاصل کر سکے اور اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا لے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا، اس کو پورے کو آپ نے باوضو کرنا ہے، جیسے میں نے کہا باوضو رہیں، انشاءاللہ شام تک مرادیں پا لیں گے۔ اور اس ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کا آغاز کر لیا ہے، نیت آپ نے کر لی، درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرنی ہے۔ وہ کیسے رحمت مانگنی ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمان، یا رحمانو یا رحمان، یا رحمانو یا رحمان، مطلب ایک بار پڑھیں گے یا رحمانو، پھر پڑھیں گے یا رحمان، پھر پڑھیں گے یا رحمانو، پھر پڑھیں گے یا رحمان۔ اس کا مطلب ہے اے رحمت کرنے والے بس کر دے اپنی رحمت، اب اپنی رحمت کے ساتھ بیڑا پار کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا ہے۔ دیکھیں کتنے آسان، کتنا مبارک، کتنا مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھنے کا۔ یقین جانے سب لوگ آج یہ عمل کر رہے ہیں، آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتوں کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب سے آج اس کی رحمت بھرے لمحات میں، رحمت بڑی گھڑیوں میں اس سے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر، کیونکہ ہر دم رحمت کرنے والا ہے، ہر دم اپنے بندوں کی فریاد کو سننے والا ہے، ہر دم ان کے اوپر ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اس لیے جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کا کرم اس کے اوپر برستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے اندر کیونکہ ایک قرآنی آیت بھی بڑی فیمس آیت مبارکہ بھی ہے، بڑی مشہور ہے وہ، اور اس کو آج پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو پڑھنے کے حوالے سے آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ رحمت خداوندی ضرور ضرور اس بندہ کا مقدر بنتی ہے۔ تو دوستو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس بندے کو ان کی سمجھ آ جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے، نہ سمجھے تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے، سمجھ جائے تو ایک عام سادہ سا بندہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ ایک روایت ہے اگر کوئی مصیبت آنے کے 40 سال بعد دوبارہ وہ مصیبت یاد آ جائے تو اسی وقت بندہ ان الفاظ کو پڑھے تو فوری وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے میرے بھائی بہنیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے، بڑا مقام، بڑی فضیلت ہوتی ہے، بڑی
اہمیت ہوتی ہے، ہمیں ہرگز ان خاص دنوں میں ان چیزوں کو کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اپنا وقت نکال کر ان اعمال کی ترغیب کو سمجھنا چاہیے، ان پر عمل ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی مکمل برکتیں حاصل ہوں۔ اب جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کے اوپر ہوگی، کوئی عام رحمت کی میں نے بات نہیں کی، عام رحمت تو ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر وہ فرماتا ہے، یعنی وہ بلا مذہب کی قید کے مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، درخت ہے، پتھر ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی عام رحمت تو برستی ہے۔ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ کسی نے تخفیف کر دی کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ یہودیوں کا، یہ عیسائیوں کا، ہر ایک کو بارش اس کی رحمت ہے، وہ ہر ایک کے اوپر نازل کر دیتا ہے۔ وہ امیر کا باغ ہے، غریب کا مال ہے، کسی کی بھی کھیتی باڑی ہے، ہر ایک کے اوپر وہ اپنی رحمت کا نزول کر دیتا ہے، لیکن یہ عام رحمت ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ اس بندے کے لیے اپنی اس صفت کی برکت سے خاص رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور ہر چیز اس کو ملتی ہے جس چیز کی اس کو زندگی میں ضرورت اور حاجت ہوتی ہے۔ اس لیے مناسب رشتے کا ملنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اصول رحمت کا جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج کے دن اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور پھر بیماریوں سے شفا یہ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے ملتی ہے۔ اسی طرح جب اس کو پڑھیں گے تو اسی طرح بچوں کے اندر جو نااتفاقیاں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی درست ہوتا ہے، وہ نااتفاقیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، گھر میں امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، راحت آ جاتی ہے، اور زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں فائدے ہیں، اور اس کو آج پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ مقام تو اسی طرح جو بچے پڑھائی سے بھاگنے والے نماز نہیں پڑھتے، اسی طرح جو لوگ اس طرح کی کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی صورت اللہ تعالیٰ ہر وقت رحم کرتا ہے، جو اس سے رحم مانگے گا آج اس کو عطا کر دیا جائے گا، یہ اس کے دل میں جذبہ رحم پیدا فرما دیتا ہے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے، اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، یہ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جتنے آسان ہے، جتنا عمل آسان ہے اتنا مختصر بھی ہے، اور چند منٹوں کا یہ عمل ہے، اگر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے پر کہ پورا سال آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، ہر ایک کے دل عزیز بھی ہو جائیں گے، یعنی ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا اور محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھے گا۔ تو آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پڑھنا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ایک ذاتی نام کو جب اس کی صفت کے ساتھ ملا کر آج کے دن پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی برکتیں پہلے اس کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کئی گنا زیادہ اس بندے پر اللہ کا رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ان دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ اس بات کو آپ نے بڑا توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، ترتیب اور طریقے کا آپ نے خاص کر اس کو سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تنگ دستی ہو، مخلوق سے بے نیازی مل جائے گی، صفائی قلب ہوگی، خیر و برکت آئے گی، برکت بھی ملے گی۔ پھر اہم چیز کہ بندے کو کثرت بھی ملتی ہے، برکت کے ساتھ جب کثرت آتی ہے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو اللہ تعالیٰ کا اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہوتا ہے یا اللہ، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اب یا اللہ دیکھیں یہ وہ اس میں مبارک ہے جس کے پڑھے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی اور دوست بننے کے لیے ہر ایک نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے ذریعے ہر دعا قبول ہوتی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو آج کے دن یہ فرق کہتا ہے نا یا اللہ، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود بندے کو یہ اعلان کرے کہ بندے تو مانگ تمہیں عطا کر دیا جائے گا، تو پھر دوری کس بات کی ہے؟ پھر فوری کریں اور فوری پائیں، جیسے کہتے ہیں فوری آئیں پہلے پائیں، جلدی عمل کریں، جلدی اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا لیں، کیونکہ جو اس کے ساتھ اس میں مبارک ہے وہ بندے کو ظالم سے نجات دیتا ہے، بھوک سے حفاظت کرتا ہے، مخلوق خدا سے بے پرواہ کر دیتا ہے، صدیقوں میں اس بندے کا نام شامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے آج آپ کو ملیں گے۔ سب سے اہم چیز کہ وہ بندہ سیف زبان ہو جاتا ہے جب بندہ ان دو اسموں کو اکٹھا پڑھتا ہے، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن جو پہلی مبارک صفت بتائی ہے وہ بڑی کمال کی ہے، یہ بھی اسی طرح بڑی افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر
اپنی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرما دے گا۔ تو اب رکے ہوئے کام ہوں یا ٹھیکہ ہو، کوئی بھی اگر کسی شخص کا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ شخص کرتا کرتا کام اس کے رک جاتے ہیں، مکان رک جاتا ہے، دکان رک جاتی ہے، کارخانہ فیکٹری شروع کر رہا تھا رک گئی، کسی کی نظر کھا گئی اور پیسے ختم ہو گئے، مختلف مسائل مختلف چیزوں کے اس کے اندر جو ہے وہ مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اس کے عمل کی برکت سے وہ جتنے مسائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں اللہ اپنے فضل سے وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تمام گھبراہٹیں تمام رکاوٹیں اگر پہاڑ جیسی بھی ہوں تو اللہ سب کو دور فرما کر اللہ اپنی راحت اور رحمت کے باب کھول دیتا ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے، یہ دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انعامات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ صاحب کشف بننے کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بے نیازی والے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، وہ بذات خود کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جس سے کوئی چیز بالا تر ہو ہی نہ اس کو صمد کہتے ہیں۔ اس لیے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں اس ذات کو الصمد کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یا کے ساتھ پڑھنا ہوگا اس کو، یعنی کہ جیسے میں نے کہا ہے آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا ملا کر، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ حضرت سعید بن جبیر جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مختلف اللہ والوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ اس بندے یعنی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم کی بارش کرتا ہے اور ان کی زبان میں صداقت پیدا کرتا ہے، اس ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بھی بنا دیتا ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان کو صرف اور صرف آپ نے 18 بار پڑھنا ہے، یہ آج کے دن کی خاص تعداد ہے، اس کے برابر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت خداوندی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرتے آنا ہے، بالکل آسان ہے، انشاءاللہ سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کشف کا راستہ بھی کھل جاتا ہے، باطنی اسرار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور عمر بھر برکتیں بھی نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے بے نیازی کا یہ بڑا عمل ہے، یعنی کہ اب چاہتے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز کر دے، اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، جیب کبھی پیسوں سے خالی نہ ہو، مالی ضرورتیں اس کی پوری ہوتی رہیں، تو وہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو آج پکارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہو جاتا ہے، وہ جس کو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو وہ دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے محتاجی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ تو ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہوگا، جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اب میں بات کر لیتا ہوں قرآن مجید کی اس عظیم آیت کی جس کو آج پڑھا جائے گا، اور آج کے دن کی جو سب سے خاص آیت ہے، اس کے پڑھنے کی بڑی اہم برکت ہے، وہ یہ کہ جب مصیبت آئی اس وقت پڑھا انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا، مصیبت پرانی ہو نئی ہو، مثلا سالوں پہلے کوئی مصیبت آپ کی تھی وہ یاد آ گئی، اس پر آپ نے یہ پڑھا، صبر اختیار کیا، اللہ صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے، پھر وہ مصیبت فوراً ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اسی وقت اس کا انعامات تمہارے اوپر آنے شروع ہو جاتے ہیں، برکتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی مرد یا عورت کو مصیبت پہنچی ہے تو وہ فوری طور پر اس کو پڑھے گا، انشاءاللہ مصیبت ختم۔ تو اس لیے آپ کو یہ جو عمل میں دے رہا ہوں یہ انتہائی مجرب عمل ہے، اس لیے یہ آپ کو بعد میں بھی فائدہ مند ہے، صرف آج اس کا فائدہ نہیں ہے، بعد میں بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ یہ جو آیت بتانے لگا ہوں اس کی برکتیں بعد تک ملتی رہتی ہیں، اس لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے۔ اسی طرح یعنی کہ یہ جو آج کے لمحات ہیں، آج یہ جو چیز ہے، جب بھی مصیبت آئے، پریشانی ہے، مشکل وقت آ جائے، کوئی کام الٹا ہو جائے، یعنی کہ دکان پر گاہک نہیں آ رہے، آتے آتے رک گئے ہیں، آپ کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، آپ کے سارے کسٹمر خراب ہو گئے ہیں اور آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، لگتا لگتا بات رک جاتی ہے، شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، مطلب اس طرح کی اکثر ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، تقریباً اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اس سے ثواب بھی ملے گا، مصیبت بھی ختم ہوگی۔ تو یہ شگونی لے، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ اس بندے
بندے کو صبر عطا کرتا ہے، اور اس لیے بدشگونی کبھی اختیار نہ کریں، بلکہ بدشگونی لینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور کی ذات پر یقین رکھیں اور اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم فرما دے گا۔ آپ کی دکان بھی چلے گی، گاہک بھی آئیں گے، لیکن کوشش کرنا ہے حرام کاروبار نہیں کرنا، حلال کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ برکتیں بے حساب ملیں گی۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتنی مبارک، اکثر ہم پڑھتے تو ہیں اس کو، لیکن جب آج کے دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئی ہوئی مصیبتیں تمہاری ٹل جائیں گی، آئی ہوئی پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، حاجتیں تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ میں نے اس سے آیت مبارکہ کی بڑی بڑی برکتیں دیکھی ہیں، اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل آج کے دن جب کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح آئے گی، کرم برسے گا، رحمت آئے گی۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ یہ استغفار آج کے دن کا اہم ترین استغفار ہے، اس سے عزت میں اضافہ ہوگا، دشمنوں پر تمہیں غلبہ نصیب ہوگا، کیونکہ استغفار کی فضیلت حدیث مبارکہ میں اس قدر آئی ہے، اور مختلف اس کے چند پہلو ہیں۔ اس کے ذریعے انسان جب استغفار پڑھتا ہے نا، بنیادی مقصد گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آج کے دن تو بخشش طلب کرنی چاہیے، آج کے دن تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور بڑے بڑے آج کے دن واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، کرسی بنائی، جنت بنائی، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کا تعلق آج کے دن کے ساتھ ہے۔ یوم عاشورہ کا دن ہے، آج کا دن اتوار کا دن ہے، اور آج کا دن برکتوں رحمتوں والا دن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، بخشش ملے گی، اس طرح اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ رزق میں اتنا اضافہ آتا ہے کہ بندے کو غمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے مدد آ جاتی ہے جہاں بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو الفاظ بڑے آسان ہیں، بڑے مختصر بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا اللہ کے علاوہ اور کون ہے، میں بس اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ الفاظ آپ نے یہ پڑھنے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنے سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے اندر دیکھیں حیو اور قیوم کے لفظ بھی موجود ہیں، تو یہ بڑی برکتوں والے ہیں، بڑی فضیلتوں والے ہیں، اس لیے آپ جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا سکون ملے گا اور بڑی رحمت خداوندی حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ نے تاخیر نہیں کرنی، ان اسماء مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے، ان کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی برکتیں ملیں گی۔ 10 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، صرف 10 بار۔ دیکھیں کتنا مختصر اور سادہ عمل ہے، لیکن مجرب اتنا ہے، طاقتور اتنا ہے کہ ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، ہر گناہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن توبہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو خود قرآن کے اندر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ جس وقت سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے نا، وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ میرا بندہ کس قدر میری بارگاہ سے توبہ کر رہا ہے، کس قدر میری بارگاہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو میں اپنے بندے کو کیوں نہ معاف فرما دوں۔ تو اللہ پھر اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب اس کی بارگاہ سے معافی مانگنے کا ٹائم ہے، معافی مانگنے کا وقت ہے، مانگتے جائیں وہ تمہیں معاف فرماتا جائے گا، وہ تجھے معاف کرتا جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ ترتیب خاص ہے جو عمل کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، 5 کام ہیں جو آج آپ نے کرنے ہوں گے۔ تو 5ویں نمبر پر یہ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوبارہ پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ بسم اللہ کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر کو پڑھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کی بھی تعداد بالکل آج مختصر سی ہے، آسان بھی عمل ہے۔ اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل والی جگہ پہ، تاکہ آپ کا دل بھی روشن ہو، آپ کی زندگی بھی روشن ہو اور آپ کا مستقبل بھی روشن ہو جائے۔ تو آپ نے تصور میں اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، آج کی دعا میں بھی شامل ہو جائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔